बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 9 नवंबर हफ्ते का दिन है। ताज़ा तरीन सूरत हाल, इमरान खान की जो फाइनल कॉल का खौफ इस वक्त छाया हुआ है। पिंडी इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पे सील किया गया। सुनामी के काफिलों का रुख सवाबी की तरफ। अली मीन गंडापुर जलसे में पहुंच गए। 11 से 15 नवंबर इंशाअल्लाह हवाओं का रुख बदलने का पूरा इम्कान। बड़े फैसले भी मुतवक्के, वो फैसले क्या हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ अडयाला जेल में इमरान खान की वकला सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। खान के सख्त सवालात भी सामने आए और खुलकर मौक़िफ़ भी सामने आया। लाए अमल आज सामने आएगा। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में मौलाना की शमूलियत और एहतजाजी तहरीक का साथ निकलने का जो असद कैसर ने इशारा किया है। मौलाना की खान से मुलाकात, अलबत्ता तर्जमान उसका JUIF का तरदीद कर रहा है, लेकिन ये तरदीद उनकी अहमियत क्यों नहीं रखती। वजारत ख़जाना में ठीक ठाक लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। साफ साफ एतराफ़ इकरार आ गए कि अब हमसे इकॉनमी और मैशत नहीं चल रही। आज शहबाज शरीफ ने हाथ उठा लिए। इस्टेब्लिशमेंट काजी फायज़ को बचाने के लिए खुद मैदान में आ गई। बरतानिया को खुद ख़त में लिखा, ज़िद में आए। इसका नतीजा क्या निकलेगा? कोयटा एक दफ़ा फिर आज लहू लहान भी हुआ और जलसा रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ लगी रही और ख़ुदकश हमलावर काम डाल गया। जियो जंग ग्रुप की महरंग बलोच के ख़िलाफ़ घटिया मुहिम भी सामने आई और अमेरिका जंगबंदी पर, फ़लस्तीन के मामले पर नए स्टेप्स, डोनाल्ड ट्रंप के डीप स्टेट के मामले पर ईरान मुआहदा, उस पर भी कुछ नए मामला सामने आ रहे हैं। इन तमाम खबरों की तफसील रखूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ का जलसा शुरू हो चुका है। आज इंशाल्लाह बड़ा सरप्राइज़ होगा। बड़ी दुनिया इस वक्त जलसे में पहुँच रही है। तहरीक इंसाफ स्वाबी में जो कौमी तराने से जलसे का आगाज़ हुआ, योम इकबाल के हवाले से पैगामात हुए, तकारीर हुई, जलसे में एक माहौल बना हुआ है। अब जो अलामिया है वो ज़ाहिर है एक ही है, खान की रिहाई के लिए। रोकने के लिए लोगों ने कोयटा में वारदात की, जुल्म सितम किए, कंटेनर लगाए, आंसू गैस, सीधी गोलियां मारी, फायरिंग की, नाकाम रहे। लोग खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के लिए इस वक्त जो है वो जुनूनी बन चुके हैं। अडयाला जेल से खान की गुफ्तगू मैं आपके पहले सामने रखूँ। खान ने स्वाबी जलसे के हवाले से बड़ा साफ कहा कि इस पर आज अमलाए अमल देंगे। इसलिए तमाम नज़रें उस पर है कि क्या पैगाम अली मीन गंडापुर आज देंगे। और एक बात इमरान खान ने बड़ी वाज़ेह की कि हमारा हदफ इदारा नहीं है। 20 मार्च 1971 का वाक़या भी इमरान खान ने कहा मैं नहीं शायद था। 24 मार्च को इन लोगों ने वहाँ ऑपरेशन करके क्या तबाही और बर्बादी की। बलोचिस्तान और मिसिंग पर्सन का खान ने जिक्र किया कि अदालतों में बाजवा मुझे कहता था ये रिहा करती हैं इसलिए हम इन्हें गुमशुदा कर देते हैं। अंदाज़ा करें जिस तरह पंजाब में आज़म स्वाति और फिर शिबली फराज और इन सब लोगों के साथ मामला हुआ, आज़म स्वाति के साथ, वो पूरा पाकिस्तान देख चुके हैं। इमरान खान ने वकला को भी आज सख्त दो टोक अल्फाज में बात की कि मुशर्रफ के दौर में आप लोग उस वक्त तहरीक चला रहे थे, तो आज तो बदतरीन दौर है। आज अब क्यों घबराए हुए? जो आम पाकिस्तानियों के साथ, अरकान असम्बली के साथ और उस पर क्यों नहीं एहतजाजी तहरीक चला रहे? टिकट होल्डर्स को भी खान ने आज साफ साफ वार्निंग दे दी और मुझे भी लगता है आज जो शिरकत नहीं करेगा उसे अब फारिग कर दिया जाएगा। ट्रंप के बारे में भी इमरान खान ने साफ कहा कि जो बाइडन के जाने के बाद अब चूँकि वो मामला जो है वो न्यूट्रल की तरफ जाएंगे, वो न्यूट्रल होगा। और ख़ान ने साफ कहा कि मैं अवाम के वोट से आया हूँ, मुझे यहाँ पे मेरे इलेक्शन चोरी हुए, मुझे 2/3 पहले भी मिली, अभी भी मिली, तो हमें इंशाल्लाह ऐसा कोई डोनाल्ड ट्रंप या किसी से इस तरह की नज़र नहीं है। हमें अवाम पर मामला है, हमें पाकिस्तानियों पर मामला है। रिहाई के मामले में कभी इस तरह की कोई बातचीत नहीं करूँगा। ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उसने इज़्ज़त की, एहतराम किया, कोरोना में मदद की, अच्छे ताल्लुकात है, दोस्त समझता है। आज के जलसे में देखें सबसे जो अहम बात स्वाबी में खान की रिहाई का मामला, ये याद रखें। पूरा पाकिस्तान जानता है कि जिस वक्त अवाम इकट्ठी होकर निकलेगी, जिस तरह आज मैदान में आ चुके हैं, इंशाल्लाह खान हमारे दरमियान में मौजूद है, ये सब जानते हैं। और जो ना आए उनसे फिर आने वाली नस्लें पूछती रहेंगी तुम नमक हराम मुनाफिक क्यों थे। सीधी सी बात है। इसमें देखें आज इमरान खान की तकारीर भी चलाई जा रही हैं। असल में जलसा रात का यूनिट रखा गया। फैसल जावेद के साथ मेरा इंटरव्यू में आपने सुना था, उसने भी यही बात की कि अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका है। तहरीक इंसाफ अब किसी सूरत में एहतजाज के मामले से हटेगी नहीं। क़यादत जो बाकायदा तौर पर शुमाली पंजाब और उसके बाद फिर जनूबी पंजाब में भी इन्होंने हर टिकट होल्डर पर नज़र रखी। ये मामला बड़ा बेहतरीन है। जो ना निकले यकीन करो उसे पार्टी से फारिग कर देना चाहिए। सादा सादा मामला, जो रहनुमा नज़र ना आए उसे फारिग करें, क्योंकि जेलों में जो बेगुनाह लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन, उमर चीमा, शाह महमूद कुरैशी, ये सब लोग, इन सब की रिहाई का मामला आवाम से जुड़ा है। और अगर ये आवाम को मोबिलाइज़ नहीं कर सकते, वजह कुछ भी, इन्हें फारिग कर दें बिल्कुल। और इस पर तहरीक इंसाफ देखें अब इस लाए अमल पर चलेगी। हुकूमत का खौफ इस वक्त देखें खान की कॉल का। इस्लामाबाद सील है, फैज़ाबाद में इन्होंने पहले ही कंटेनर पहुंचा दिए। अटक पुल पर इन्होंने भारी नफरी लगाए, कंटेनर लगाए हुए, ट्रैफिक स्लो करने के लिए मामलात बनाए हुए, और सारे के सारे कंटेनर हसना सब अब्दाल पहुँचे हुए हैं। बुरहान इंटरचेंज इन्होंने बंद किया हुआ, इस्लामाबाद सील किया हुआ, पिंडी सील किया हुआ, लेकिन आवाम तहिया करके बैठी हुई है। और ये एक कॉल आई एस्टेब्लिशमेंट से, दबाव से निकलने के लिए लोग इस जबर और जुर्म के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ रास्ता ढूंढ रहे हैं हकीकी मानों में। और उसमें देखें
کہ اس وقت جو بسز کے اور ٹرکس کے اور گاڑیوں میں، جس طرح میرے سامنے ویڈیو چل رہی ہوگی آپ کے ساتھ بھی، زرتاج گل سے لے کے ہونباس بپی اور سندھ، پنجاب، بلوچستان، تمام رہنما شرکت کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام شرکت کر رہی ہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ عوام کا رخ بدلے گا، اور یہ بڑے موافق حالات ہیں. یقین کریں ایک ہفتے کے اندر اندر تبدیلی آ سکتی ہے. ایک ہفتے کے اندر اندر ایک دفعہ اگر عوام یقین کرے اکٹھی ہو کے دباؤ ڈال گئی، امریکہ کا وہاں احتجاج ہو گیا کامیاب، تو یہ ڈفر آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ میں اندرونی اور بیرونی حالات اگر آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ لوگ بالکل اس وقت عاطف شاہ کے دہانے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا حالات ٹھیک ہے. حالات بد سے بدترین ہیں. یہ جو آگ معیشت کی لگی ہوئی ہے، دہشت گردی کی لگی ہوئی ہے، آج وزیر خزانہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی قرض دینے پر تیار نہیں، کوئی ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے پر تیار نہیں، کوئی ملک ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کرنے پر تیار نہیں. ہمارے جو اپنے ریزرو پیسے پڑے ہیں وہ اس قابل نہیں رہے کہ ہم کسی سے کوئی ڈیل کر سکیں. SIFC، فورن انویسٹمنٹ، سب کچھ 50 سال کی کم ترین سطح پہ. بے روزگاری، مہنگائی تباہی چڑھا رہی ہے. IMF 3 مہینے کے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے 11 تاریخ کو آ کے ان کو بھی رگڑا دے گا. پھر منی بجٹ الگ آئے گا. PIA بیچنے کے لیے جو اربوں کے اپنے اثاثے ہیں اس کی دیکھیں کیا قیمت آئی، 10 ارب روپیہ. آپ اندازہ کریں. سوائے ان لوگوں کے اور کوئی خوش نہیں ہے. سعودی عرب، عرب امارات، چین، تینوں نے صاف صاف سرمایہ کاری سے صاف انکار. صاف. وزیر خزانہ خود اپنے منہ سے عوام کو کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے ہم ٹیکس لگاتے رہیں گے. اندازہ کریں اس سے زیادہ عوام کو کیا چاہیے. تو یہاں ان کے پاس تو سوائے لاشوں کے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کبھی دہشت گرد مار دیں گے، کبھی اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے لے جائیں، کبھی مسنگ پرسن بنا دیں گے. پنجاب کے آپ صرف حالات دیکھیں، بغیر سگریٹ نوشی کیے پھیپھڑے آپ کے تباہ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. لوگ جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں چولہے نہیں جلا سکتے، جہاں سے پانی نکلتا ہے وہاں پانی نہیں پی سکتے. بچوں کے سرکاری اسکولوں میں آپ نہیں پڑھا سکتے. صحت کے علاج کا آپ کو حالات پتہ ہے، آپ کی جان اور مال کی حفاظت کے وہ آپ کو پتہ ہے. ان حالات میں جو رہ رہے ہیں وہ صرف مجبور ہیں، نکل نہیں سکتے. صرف پنجاب اٹھا کے دیکھیں، لاہور، صرف لاہور، ایک کمرے میں جس طرح آپ کو بند کر کے زہریلی گیس چھوڑ دی جائے، آپ اس طرح رہ رہے ہیں وہاں پہ. اور یہ صرف اور صرف نیل وہ خود بھاگی ہوئی جنیوا. وہ کیوں میں بتاتا ہوں. ریئل اسٹیٹ بلڈرز کو ساری زمینیں بیچ رہی، اسٹیبلشمنٹ کو ساری زمینیں دے رہی تاکہ وہ سعودی عرب کو بیچ کے کوڑیوں کے بھاؤ کسانوں کو تباہ اسی لیے کیا گیا. یہ ساری واردات کیوں کی جاتی ہیں؟ اور کوشش ان کی کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ کار، کسی طرح عدلیہ کو کنٹرول کر لیں. جہاں کوئی رکاوٹ نظر آئے وہاں ایک نیا قانون بنا دیں، ایک نئی ترمیم ڈال دیں. یہ ساری کیا ریورس نہیں ہونی بعد میں؟ اب دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی انہوں نے بنائی، 3 مرتبہ تبدیلی کی، 3 مرتبہ. آپ ان کی اٹھا کے دیکھیں ذرا وارداتیں. یہ کب کی؟ جب سے یہ آفریدی صاحب آیا، قاضی گیا 25، اس کے بعد سے ہفتے دیکھ لیں. کوشش کیا ہے؟ جسٹس منیب کو آؤٹ کرنا ہے، جسٹس منصور علی شاہ کو تمام بینچوں سے نکالنا ہے، اور ان صرف 2 ججز کے لیے پورے کا پورا آئین اور قانون کا کھلواڑ کرتے جانا ہے. اپنے بینچز میں سے اسپیشل پروسیجر کمیٹیوں سے نکالنا ہے. اور حکومت ابھی تک یہ نہیں جان سکی کہ جسٹس منصور منیب نے ایسا کیا ہے ان کے ساتھ. ان کی طرف سے تو کوئی اعلان نہیں، انہوں نے تو خطوط لکھے ہیں قاضی کو یا آفریدی کو، کوئی فل کورٹ نہیں بلائی، کوئی کچھ نہیں کیا. لیکن کیوں باز نہیں آ رہے؟ امین الدین خان کے اندر کون سا سونے کے لٹو لگے ہوئے وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے. پوچھیں ان سے کوئی. پارلیمانی کمیٹی میں جو لوگ بنائے گئے ووٹ ڈال کے بار بار انہی لوگوں کو لانے کے لیے، لارجر بینچ میں بھی یہی ڈال دیے، آئینی بینچ میں بھی یہی ڈال دیے، کمیٹیوں کے سربراہ بھی یہی لگا دیے. دیکھیں یا آفریدی کو یہ خود لے کے آئے، مزے کی بات، اور بڑے فخر سے لے کے آئے. 15 دن ہوئے ہیں اس کو آئے ہوئے اور برداشت نہیں کر پا رہے. میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. 22 تاریخ کو حلف اٹھایا تھا اس نے، 5 تاریخ کو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا کمیٹیوں، تاکہ عدلیہ کنٹرول میں. 15 دن میں ان کو پتہ چل گیا یہ آفریدی کے ساتھ نہیں ہے. اب بینچ میں وہ تمام ججز کیوں چاہیے؟ عمران خان کے کیسز سارے کنٹرول کیسے کرنے ہیں؟ یہ ہوگا نہیں. لیکن دیکھیں یہ آفریدی نے کیا کیا. اس نے فل کورٹ کا اجلاس بلا لیا فوراً، اس کے بعد جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا لیا، پھر 6 ججز کی خطوط کو پرائیورٹی میں رکھ دیا پہلے نمبر پہ. اس کے بعد اس نے یہ جو 7 نومبر کو انسداد دہشت گردی میں 9 مئی کا کیس اٹھا لیا، وہ ان کے لیے تباہی بن گیا. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے معاملے کی تشکیل دے دی، پھر سینیورٹی کی لسٹ جاری کی، منصور شاہ کو اوپر لے آیا، پھر اس کے بعد قاضی کے سٹاف کو نکال دیا، وہ سارے ان کے اپنے تھے لگائے ہوئے. اور پھر حکومت انہیں کہتی ہے یہ نیوٹرل جج بھی ہیں، قابل جج بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور پھر ترمیم کر کے اس کے اوپر عدم اعتماد بھی کر رہے ہیں. وجہ بڑی سادی سی کہ معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے بالکل بھی. اور یہ آفریدی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب وہ کر کیا سکتا ہے؟ دیکھیں وہ یہ کر سکتا ہے سب سے بڑا کہ 9 مئی کا انسداد دہشت گردی کا جو معاملہ جس سے سب سے زیادہ حکومت کو اس وقت تکلیف ہے، دہشت گردی کے جو 9 مئی کے کیسز جڑے ہوئے ہیں ان کیسز کو اڑا دے بس. اس کے بعد خان کے کیسز خود بخود انشاءاللہ 12 نومبر کو ختم ہو جائیں گے. آج آپ کو اس نظر آئے گا بڑا کچھ. پھر 6 ججز کا جو معاملہ اس نے اٹھایا اور تمام ججز کو کہا کہ آئین و قانون پہ چلو، فیصلے دو بس اور کھل کے دو.
اب یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کو سپورٹ، لیکن انشاءاللہ اس میں ان کی ناکامی ہوگی. بجائے یہ لوگ اتنی وارداتیں کرنے کی، یہ دہشت گردی روکتے کوئٹہ میں، پارا چنار میں، بلوچستان میں امن لاتے، چین کے شہریوں کو سیکورٹی دیتے، اپنے لوگوں کو تحفظ دیتے. یہاں چیف جسٹس وہ قاضی فائز کے خلاف نعرے لگے، 23 پاکستانیوں پہ انہوں نے برطانیہ کو حوالے کرنے کا لیٹر لکھ دیا، اور وہاں سے بھی ان کو ڈنڈا آئے گا بہت بڑا. یہ یاد رکھیے گا، ضلالت کا سامنا ہوگا، وہ تفصیل میں پھر آگے کبھی بتاؤں گا. یہ جو سرفراز بگٹی صاحب کا جو معاملہ میرے سامنے بھی ہے، بلوچستان کا وزیر اعلیٰ، نگران وزیر داخلہ بھی یہی، وزیر داخلہ بھی یہی، اور اس کے سامنے آج 27 لوگ شہید ہوئے، 266 زخمی، اور یہ منحوس تحریک انصاف کے لوگوں میں گولیاں جلاتا رہا. آج مہرنگ بلوچ پہ جنگ اور جیو کے جس طرح انہوں نے سٹوریاں لگا دی گھٹیا، ایک آواز ہے وہ بلوچستان سے خاتون کی جس پہ لوگ جان دینے پہ تیار ہیں بلوچستان کی، اس کی کردار کشی کی مہم. ایسے ذلیل اور بغیرت لوگ ہیں، اور وہاں صحافی ہیں ان کے، وہ بھی ایسے ہی ان کی طرح ہی ہیں. پارلیمنٹ میں پابندیاں لگی، کو بولے ہی نہیں. یہاں کردار کشی پر کوئی کسی نے بات کی، مہرنگ بلوچ کو بولے ہی نہیں. رجیم چینج کی آپریشن کے یہ سارے کے سارے وہی لوگ جس وقت جنیوا، اور جنیوا پتہ ہے کیوں آپ کو بتاؤں، یہ سوئٹزرلینڈ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں پہ سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں جہاں پوری دنیا اپنا کالا دھن چھپانے کے لیے بیٹھی ہوئی، تمام دنیا کے کرپٹ لوگ وہاں ان سوئس بینکوں میں. آپ نے سنے ہیں سوئس بینک، کیونکہ نہ منی ٹریل مل سکتی ہے، نہ 1934 سے یہاں سے وارداتیں جاری ہیں. ساری دنیا کا کالا دھن جمع کر کے لوگ وہاں لے جاتے ہیں. جس طرح جنرل باجوہ ریٹائر ہونے کے فوراً بعد سوئٹزرلینڈ سے گالیاں، آپ کو یاد ہوں گی جو ویڈیوز آئی تھی، فرانس کے بعد وہاں تھا. یہاں ایک پن نمبر مل جاتا ہے، آپ وہ 2-4 کمپنیاں آف شور بنا لیں، ٹرسٹ بنا لیں، جس طرح وہ پاناما لیک میں نواز شریف واردات کرتا رہا، اور یہ پوری دنیا کے سامنے شور مچاتے رہے، بیٹے کی تنخواہ، بیٹے کی تنخواہ پہ نکالا. بیٹے کی تنخواہ پہ نہیں، سوئس بینکوں میں جو مال پڑا ہے، اور اسی میں وہ بلیک منی کا کنگ زرداری، اس کا سارا مال، جس کو یوسف زغلانی کو خط نہ لکھنے کی وجہ سے آپ کو پتہ وزارت عظمیٰ بھی انہوں نے اپنی قربان کر دی کہ پیسہ نہ جائے. اسی پیسے کو بچانے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہے. یہ جو خان کی حکومت گرانے کے بعد $120 ارب کا پاکستان کھانچہ لگا، سارا ادھر ہی پڑا ہوا ہے. ساری کی ساری دولت محفوظ کرنی ہے تاکہ اگلے اقتدار کے لانے کے لیے اسے استعمال کیسے کرنا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خان کے خلاف عدم اعتماد کی سازش کی. آپ کو پتہ ہے ایک تو بائیڈن کا تھا بڑا قریبی، جو 2008 میں مشرف کو نکلوانے اور ان کی حکومت بنانے آیا تھا. دوسرا جنرل باجوہ تھا جس نے عدم اعتماد میں، اور آصف زرداری، باجوہ اور بائیڈن کی یہ ٹرائنگل تھی. اس کے بعد یہ سارے لندن پلان بنا، خود تسلیم کر چکا ہے آصف زرداری. اور ابھی دیکھیں زرداری پر جو الزام لگتے ہیں بہت سارے کہ اس نے پیسہ بھی دیا ہلری کلنٹن کی مہم کے لیے، ڈائریکٹ نہیں دیا، فرمز کے ذریعے دیا، جس طرح آج لابنگ کروا رہے ہیں، ابھی بھی کروا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچے، وہاں سے پیسہ ایڈجسٹ کر کے سوئٹزرلینڈ سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پارٹیوں میں پہنچے، کیونکہ ڈر انہیں خطرہ، ایک ٹویٹ آ گئی، کال آ گئی، اور اگلے ہفتے جو ہیومن رائٹس کا کمیشن کا وفد آ گیا پاکستان میں، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لوگ آ گئے، تو پھر معاملہ کدھر جائے گا. اور ایک دفعہ آپ یہ یاد رکھیں، یہ فلسطین کا ذرا معاملہ حل ہو جائے، یہ قطر پہ دباؤ ڈال رہے ہیں امریکہ کہ وہاں سے فلسطین کی قیادت کو نکالیں تاکہ پھر معاملہ حل ہونے کی طرف جائے. ابھی بائیڈن موجود ہے کیونکہ جنوری تک ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف نہیں اٹھایا، تو ابھی یہ پالیسیاں چلیں گی. جیسے میں نے کہا نا، پنکھا چلتا ہے تو بٹن بند بھی کر دے، تھوڑی دیر لگتا ہے اس کو رکنے میں، تو یہ ابھی اس میں ٹائم لگے گا. ایک دفعہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں، جس طرح اس نے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ ہاتھ ڈالنا ہے، پھر ان پہ بھی دوسرا ہاتھ انشاءاللہ آنے والا ہے. ابھی جلسہ عروج پہ پہنچ گیا ہے، لیکن میں نے سوچا آپ کو یہ اپڈیٹس دوں. اس کے بعد جلسے کے بعد جو تفصیل سے جو لائے عمل آئے گا اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. کوشش میری ہوگی آج علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی فون پہ ہی بات ہو جائے تاکہ آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگ وہ جو ہے پروگرام ضرور آئے. تو نہ ہوا تو پھر آپ کو وی لاگ میں تفصیل سے لائے عمل پہ ڈسکشن کریں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.